مگر یہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، یہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے، اور دروازہ بھی وہ جل رہا ہے جس پہ نبی ٹھہر جاتے تھے، سلام کرتے تھے زہرا کو۔ ملک الموت اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں زہرا ہو۔ پورا مرثیہ ہے یہ کہ جس دروازے پر ملک الموت اس لیے ٹھہرے کہ اندر فاطمہ ہیں، اس دروازے پر یہ کہا جائے کہ ہم گھر میں گھس آئیں گے، اور بی بی فریاد کریں دروازے کے پیچھے سے، آواز دیں اے اللہ کے رسول ہے میرے بابا، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا بول رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں گھسائیں گے؟ بعض جملے مصائب کی دنیا میں پورا مرثیہ ہوتے ہیں، بعض جملے پورے مرثیہ ہوتے ہیں۔ آیت اللہ شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وہ ایک کربلا کے اندر مجلس میں شریک تھے، ایک ذاکر مصائب پڑھ رہے تھے، تو ہر جملے پر گریہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ بھائی جملہ ٹھہر ٹھہر کے بولو، ہمیں رونے تو دو، تمہیں جلدی کس بات کی، ہمیں گریہ کرنے دو۔ وہ ایک جملے پر چیخ مار کے روئے، 3 گھنٹے تک بے ہوش ہو گئے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اگر ہم ان جملوں کے اوپر غور کر کے گھر تک روتے ہوئے جائیں تو کم ہے۔ آیت اللہ شیرازی ایک جملے کے اوپر بے ہوش ہو گئے، وہ جملہ کیا تھا؟ ذاکر نے کہا زینب کو دربار میں لایا گیا، بس اسی پر روتے رہیں تو کافی ہے۔ مصائب اہل بیت میں یہ جملہ کیا کم ہے کہ جناب زہرا کے دروازے پر آ کر کوئی یہ کہے کہ ہم گھر میں گھس آئیں گے؟ تصور تو کریں، آپ کے دروازے پر کوئی کھڑا ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہو تو آپ کی غیرت کہاں جائے گی؟ میری بیوی نے فرمایا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو۔ نبی کی رحلت قریب ہے، جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ علی کو بلائیے۔ سرکار نے مولا کائنات کو بلایا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے اللہ نے سلام بھیجا علی کو۔ میرے مولا نے فرمایا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی جانب سے سلام ہے۔ جبریل کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے علی سے کہیے کہ 2 آپ کے امتحان ہیں، سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ جو آپ کو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھین لیا جائے گا۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اگر راضی ہے تو علی بھی راضی ہے۔ دوسرا جملہ سنیں گے کیا کہا؟ جبریل نے کہا علی سے کہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم گھر میں رہو گے اور فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ سنیں گے کیا ہوا؟ میرے مولا علی نے ایک چیخ ماری اور بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جبریل بھی منتظر ہے، نبی بھی منتظر ہے کہ علی جواب کیا دیتے ہیں۔ روتے ہوئے علی نے کہا کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی دیکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر! آپ گریہ کر رہے ہیں؟ زیارت نامہ مولا کائنات میں جملہ ہے سلام ہو مظلوم ترین امام پر۔ میں کہوں گا مولا امام حسین زیادہ مظلوم ہے یا مولا کائنات زیادہ بڑے مظلوم ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے کہ علی زیادہ مظلوم اس لیے ہے کہ حسین کے سامنے زینب کے چادر اتری نہیں تھی، حسین کے سامنے خیموں پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جب امام حسین گھوڑے سے گر گئے اور میرے مولا سجدے کی کیفیت میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے تو شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، تو ایک ظالم نے آواز دے کر کہا کہ ذرا رک جاؤ، حسین کے بدن سے اتنا خون نکل چکا ہے کہ کچھ دیر کے بعد حسین کی روح پرواز کر جائے گی۔ نقن صاحب کا جملہ ہے کہ جب حسین کے بدن سے روح نکل جائے تو پھر سر کاٹ لینا۔ تو یہ کہنے لگا کیسے طے کریں کہ حسین کے بدن میں ابھی روح ہے یا نہیں ہے؟ تو مجمع میں سے ظالموں میں سے ایک اور آواز آئی کہ میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوں گے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے میرے مولا کو؟ یزیدی لشکر میں سے ایک ظالم نے آواز دے کر کہا میں ابھی ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس ظالم نے آواز دے کر کہا حسین سجدہ کر رہے ہیں، لشکر نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پر زور دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اپنا ہاتھ بلند کر کے فرمایا ابھی حسین زندہ ہے، میری بہن کی طرف مت جانا۔
میں آپ سے سوال کروں گا، حسین اس تکلیف میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، سلام ہو علی کی مظلومیت پر، زہرا پہ دروازہ گرتا رہا، تازیانے مارے جاتے رہے، بی بی کے ہاتھ سے نبی کی تحریر چھینی جاتی رہی، محسن شہید ہو گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، علی برداشت کرتا رہ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔